أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید قائم کرنے کے لیے اثر نو دنیا میں بنیاد ڈالی، باقاعدہ منظم طریقے سے توحید کی اشاعت کا آغاز اثر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اور اس موقع پر جب لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کے میلے میں جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں شامل نہیں ہوئے، اور پہلے ہی لوگوں میں اس بات کا ذکر کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان تمہارے بتوں کی اوقات میں تمہیں دکھا دوں گا۔ چنانچہ جب وہ لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خلاف کارروائی کی، اور میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ جب لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کا معائنہ کیا اور ان کے حالات کا مشاہدہ کیا تو کہنے لگے کہ یہ کون شخص ہے، اس کو پکڑ کے لایا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام لائے گئے۔ یہی ایک آدمی ہے جو ہماری بت پرستی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اس لیے ان سے پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ کارروائی جو ان کے ساتھ ہوئی ہے کس نے کیا، اس کی آپ کو تلاش ہے، تو اس بڑے بت سے پوچھ لو نا، یہ بتائے گا کس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے یا کسی دوسرے نے کیا ہے، اس کو تو پتا ہوگا نا۔ یہ تو معبود ہے، اور معبود جو ہوتا ہے وہ تو سارے عالم کی نگرانی کرتا ہے، تو وہ اپنی بات کیوں نہیں بتائے گا، اس لیے اس سے پوچھو۔ تو لوگوں نے جواب میں کہا تھا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تمہیں بھی یہ بات معلوم ہے، ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو کہ یہ بت جو ہے یہ بھلا کہاں بول سکتا ہے، اس کے اندر بولنے کی طاقت کہاں ہے، اور کوئی واقعہ بتانے کی صلاحیت اس کے اندر کہاں ہے، یہ کہاں بول سکتا ہے، یہ بولنے والی مخلوق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، پھر کیا تم ایسی چیز کو پوجتے ہو اور ایسی چیز کو معبود بناتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، خالق اور باری تعالیٰ کے علاوہ ہے، اور وہ
چیز بھی ایسی ہے جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے. جب وہ اپنے آپ کو اپنے نقصان سے نہیں بچا سکتا تو دوسرے کے نقصان کو کیا دور کرے گا؟ جو اپنے کام کا نہیں وہ دوسرے کے کام کیا آئے گا؟ یہ حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر فرمائی اور ملامت کیا کہ آخر تم ایسی بے حس اور نکمی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہو. آخری الفاظ تھے اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. انتہائی ناگواری کی بات ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے ان معبودوں کے لیے. کس قدر یہ ناگوار بات ہے کہ تم ایسی چیز کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو جس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھلائی کی صلاحیت نہیں ہے. افلا تعقلون، کیا اتنی موٹی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ باطل پرست جب ان کے پاس کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل نہیں ہوتے تو پھر غنڈہ گردی پر اتر آتے ہیں. کسی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. دلیل ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب دلیل کے ساتھ کوئی بات سامنے آتی ہے تو ہر آدمی کی طبیعت اور ہر آدمی کا دماغ، ہر آدمی کا دل اس کو قبول کرنے پر مجبور ہوتا ہے. اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہی اس انداز سے ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بات دلیل کے ساتھ آتی ہے تو اس کو قبول کرتا ہے. اسی بنیاد پر دنیا بھر میں عدالتیں قائم ہیں کہ حق کو ثابت کرنا یہ عدالت کا کام ہوتا ہے یا حق کا فیصلہ کرنا یہ عدالت کا کام ہوتا ہے. مگر عدالت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی فیصلہ کرے تو دلائل کی بنیاد پر کرے. اگر دلائل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے تو وہ فیصلہ ماننے کے لائق ہوتا ہے، قبول کرنے کے لائق ہوتا ہے، دنیا اس کو قبول کرتی ہے. ساری دنیا کی عدالتیں چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن، ساری دنیا کی عدالتیں اسی بنیاد پر چل رہی ہیں. لیکن باطل پرست اگر ان کے پاس طاقت ہوگی تو دلیل کی پرواہ کیے بغیر ہر چیز کا فیصلہ غنڈہ گردی کی بنیاد پر کرتے ہیں. دلیل کچھ نہیں ہے مگر ہم کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے اور ہم ہیں طاقت میں اس لیے ایسے ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا. تو یہ تو انسانی فطرت کے خلاف یہ عمل اور اس قسم کی جو کارروائی ہے یہ انسانی فطرت کے خلاف ہوتی ہے. مگر بہرحال باطل پرستوں کا طریقہ یہی رہا ہے پہلے بھی اور آج بھی ہے. تو اب یہ لوگ غنڈہ گردی پر اترے، دلیل سے تو ہار گئے. ان کے پاس ان بے جان پتھروں کے معبود ہونے کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں. تو اب انہوں نے غنڈہ گردی کا راستہ اختیار کیا. کہنے لگے کچھ نہیں، ابراہیم کو پکڑو اور اس کو آگ میں جلا دو. قتل کر دینے کے لیے ذلیل ترین طریقہ آدمی جب اختیار کرتا ہے تو آگ میں جلا دیتا ہے. اس لیے کہ آگ میں جلانے سے دو فائدے ان کو حاصل ہوتے ہیں. ایک تو جس کو جلایا جاتا ہے اس کی ذلت سامنے آتی اور دوسرے وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کچھ نہیں، ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا جائے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. قرآن بتا رہا ہے لوگوں نے کہا، یعنی اس وقت جو واقعہ ہوا قرآن اس کو نقل کر رہا ہے. سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ابراہیم کو آگ میں جلا دو
اور اس کو جلا کر اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ معبود اس کو بنایا جاتا ہے جو ہماری مدد کرے۔ ان کا معبود ایسا ہے کہ جس کو خود ان کی مدد کی ضرورت پڑی ہوئی ہے، یہ اپنے معبود کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ تو معبود ہی کون سا معبود ہے جس کو مدد کی ضرورت ہو، جو مدد کا خواستگار ہو؟ بہرحال کہنے لگے اپنے معبودوں کی مدد کرو، خطرے میں ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان معبودوں کے خلاف جو آواز اٹھانے والا شخص ابھرا ہے دنیا کے اندر، بس اس کو آگ میں جھونک دو۔ اصل میں یہ معاملہ ہوا تھا نمرود کے دربار میں، یعنی واقعہ تو پیش آیا اس گاؤں میں جہاں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، اور اس گاؤں کا نام تھا کوسا۔ یہ واقعہ تو وہاں کا تھا، مگر چونکہ بت پرستی کا علمبردار اور بت پرستی کا ٹھیکیدار جو تھا وہ اس زمانے میں نمرود ہی تھا، اس لیے یہ واقعہ وہیں تک محدود نہیں رہ گیا، بلکہ نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ جو بادشاہ وقت ہے، جو صاحب اقتدار ہے، طاقتور کا مطلب اس کے پاس پولیس ہے، فورس ہے، اس ساری طاقتیں اس کے پاس موجود ہے، اس کے سامنے اس مسئلے کو رکھا گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس ابراہیم کو لاؤ میرے پاس۔ چنانچہ لوگ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا کر کے نمرود بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ نمرود نے ان سے سوالات کیے، اسے بھی یقین ہو گیا کہ بتوں کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ اسی شخص کی ہوئی۔ تو نمرود کے شرکائے مجلس، اس کے جو ارکان دولت تھے، ان ارکان دولت میں آزر کا خاندان بھی شریک تھا۔ یہ سب نمرود کے وزیر تھے، اس لیے یہ لوگ سب اس میں شریک تھے، اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، ان کو قید رکھا جائے، اس کے بعد آتش کدہ تیار کیا جائے، اس میں آگ جلائی جائے، اور اس کے بعد جب آگ خوب جلنے لگے تو ابراہیم کو اس کے اندر جھونک دیا جائے۔ یہ فیصلہ کیا ان سر پھرے لوگوں نے۔ چنانچہ ایک بڑی دیوار بنائی گئی چاروں طرف سے، گویا احاطہ بنایا گیا، اور پھر نمرود کی جانب سے حکم دے دیا گیا کہ اب لکڑیاں اکٹھا کرو، اتنی لکڑیاں اکٹھا کرو کہ یہ جو اتنا بڑا احاطہ بنایا گیا ہے یہ سارا احاطہ لکڑیوں سے بھر جائے، اتنی لکڑیاں تیار کرو۔ اور اس کے لیے ترکیب کیا سوچی گئی وہ دیکھیے۔ انہوں نے چونکہ پورا ماحول مشرکانہ تھا، اس لیے اسی تناظر میں ہر رائے سامنے آ رہی تھی، اور اقدام جو ہو رہا تھا اسی نظریے کے مطابق ہو رہا تھا۔ بات یہ پھیلائی گئی کہ اس زمانے کا سب سے بڑا بے دین اور گمراہ ابراہیم ہے، ابراہیم ہی تو اصل دین قائم کر رہے ہیں، اور ان کے متعلق بادشاہ کے دربار سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گمراہ ابراہیم ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے، جو سب کا دین ہے اس دین سے یہ پھر گیا ہے، اس لیے یہ بے دین اور گمراہ ہے۔ لہذا اس کو جلانے کے لیے جو آتش کدہ تیار کیا جا رہا ہے یہ بڑا پوتر ہے،
جو آدمی لکڑیاں اپنے پاس سے لائے گا یا ڈھو کر کے لائے گا اور اس آتش کدے کو بھرے گا لکڑیوں سے، وہ جو مراد ہوگی اس کی وہ ساری مراد پوری ہو جائے گی۔ اس کے پیچھے یہ اتنا بڑا ایک فلسفہ بھی لگا دیا گیا۔ چنانچہ جن لوگوں کی کوئی آفت تھی، کوئی مصیبت تھی، وہ لوگ منتیں ماننے لگے کہ اگر ہمارا فلانا کام ہو گیا تو میں اس آتش کدے میں اتنی لکڑیاں لا کر کے اکٹھا کروں گا۔ بعض عورتیں سوت کاٹتی تھیں، سوت کاٹ کر کے جو ان کو نفع ملتا تھا اس نفع سے لکڑی خرید کر کے لا کر کے آتش کدے میں ڈالتی تھی۔ جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا تھے انہوں نے یہ منت مان لیا کہ اگر میں اس بیماری سے اچھا ہو گیا تو میں اس آتش کدے میں اتنی لکڑیاں لا کر کے ڈالوں گا۔ یعنی اس آتش کدے کو جلانے میں اور اس کو دہکانے میں لکڑیوں کی ضرورت تھی، تو لکڑیوں کو یہاں لانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ جو مراد تمہاری ہوگی وہ ساری مراد پوری ہوگی اگر تم نے لا کر کے یہاں پر لکڑیاں رکھا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے شیلا نیاس کے لیے اینٹیں لائی جا رہی تھی ہر جگہ سے، اس کو لوگوں کے عقیدے کے ساتھ اور لوگوں کی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ چنانچہ کہاں کہاں سے اینٹیں لائی گئی تھی، کہاں کہاں سے پیسے لائے گئے تھے۔ کوئی ایسا جو رام کا ماننے والا ہو وہ اس میں چندہ دے، جو چندہ دے گا اس کے اندر اس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ فلسفہ یہاں بھی استعمال ہوا۔ یہ آج کا نیا فلسفہ نہیں ہے، یہ نمرودی فلسفہ ہے۔ تو جب اس کے اندر یہ فائدہ دکھا دیا گیا لوگوں کو، تو ظاہر ہے کہ اب آتش کدا کے بھرنے میں کون سی دیر لگے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن بند رکھا گیا، ہاتھ پیر باندھ کر اور بندی بنا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن رکھا گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید ہیں اور ادھر وہ دیوار تیار ہو رہی ہے احاطے کی، اور پورے احاطے کو لکڑیوں سے بھر دینے کی کارروائیاں چل رہی ہیں۔ یہ سارا کرشمہ کم سے کم 40-50 دن تک چلتا رہا۔ اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے پھر بلایا اور اس نے کہا کہ دیکھو ابراہیم، یا تو تم اپنے عقیدے سے پھر جاؤ، جو یہاں کا عقیدہ ہے اس عقیدے کو مان لو، ورنہ یہ دیکھ رہے ہو یہ آتش کدا صرف تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تمہیں اس کے اندر جھکوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آگ تم جلوانے جا رہے ہو یہ آگ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور ابراہیم انہی کا پیدا کیا ہوا انہی کا بندہ ہے، ابراہیم بھی انہی کے حکم کا پابند ہے۔ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم ہم کو جلا دو گے؟ ہاں، اگر وہ جلانا چاہتے ہیں تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، اور اگر وہ نہیں جلانا چاہیں گے تو تمہاری آگ اور تم اس پر قادر نہیں ہو کہ ہم کو جلا سکو گے۔ یہ جواب تھا۔ تیاریاں مکمل ہو گئی اور پورا آتش کدا آگ سے لکڑیوں سے بھر گیا، آگ لگا دی گئی اور چاروں طرف سے وہ آتش کدا جلنا شروع ہو گیا۔ لکھا ہے کہ 1 ہفتہ تک آگ جلائی گئی ہے۔ اتنی آگ ہو گئی تھی کہ اس کی لپک اتنی دور تک آسمان میں جا رہی تھی کہ کوئی پرندہ اگر ادھر سے اونچائی سے اڑتا ہوا جاتا تو وہ پرندہ جل کے گر جاتا تھا اس کے اندر، اتنی اونچائی تک اس کی لپکیں جا رہی تھی۔ اس کی حرارت کا یہ حال تھا۔
ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو پیروں کو باندھ کر کے لایا گیا اس دیوار کے پاس میں. قریب تو کوئی جا نہیں سکتا تھا، تھوڑی دور کے فاصلے پر منجنیق نصب کی گئی، جس کو ڈھلواس بولتے ہیں. اس زمانے میں منجنیق کا استعمال ہوتا تھا. منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر پھینک دیا گیا. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پاؤں کو باندھ کر کے منجنیق میں رکھا جا رہا تھا، پوری دنیا میں شور مچ گیا. اللہ کی جتنی مخلوق تھی سب آہو بکا کرنے لگی، سب رونے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے ساری مخلوقات سوائے انسان کے، انسان اور شاید جنات کے علاوہ باقی جو مخلوقات تھیں وہ ساری کی ساری دہل گئیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. ساری مخلوق، المفسرین نے لکھا کہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی طرف دست بدعا ہوئی کہ پروردگار، ایک تیرا نام لینے کی وجہ سے ابراہیم کو اتنی بڑی سزا دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس وقت ان مخلوقات نے کہا اپنی دعاؤں میں کہ پروردگار، اس وقت اس تیری روئے زمین پر تیرا نام لیوا صرف اکیلا ابراہیم، اور صرف تیرا نام لینے کی وجہ سے اسے آگ میں جھونکنے کی تیاری ہو رہی ہے. رب العالمین ابراہیم کی مدد فرما. حق تعالی شانہ نے اپنی مخلوقات کو جواب دیا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، میں اس کا ولی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب یہاں ایک بات اور بتا دو، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلت جو ہے محبت کا وہ عالی مقام ہے جس کے آگے پھر محبت کا کوئی درجہ نہیں ہوتا. جو اس درجے پر فائز ہو اسی کو خلیل کہا جاتا ہے. اب تعالیٰ شانہ نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے. کیا مطلب ہوا؟ اس کے دل میں میری جتنی محبت ہے دنیا میں کسی چیز سے اس کو اتنی محبت نہیں ہے. وہ میرے حکم کا پابند ہے، میرا فرما بردار ہے، اور میں اس کا ولی ہوں، گارجین ہوں، میں اس کی حفاظت کرنا جانتا ہوں. ہاں اگر وہ تم لوگوں سے کوئی مدد چاہتا ہو تو تم لوگ مدد کرو، میری طرف سے اجازت ہے. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہواؤں کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسی وقت میں آیا اور کہا کہ ابراہیم، اگر تم کہو تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں تمہاری مدد اس وقت کر سکتا ہوں. یہ جتنا بڑا آتش کدہ اس وقت تیار کیا گیا ہے، میں اس آتش کدے کو ہوا میں اڑا دوں گا، ایسا تیز طوفان لاؤں گا کہ یہ ہوا جو ہے یہاں رہی نہیں جائے گی، نہ جانے کہاں چلی جائے گی. یہ آگ یہاں رہی نہیں جائے گی، یہ آگ نہ جانے کہاں چلی جائے گی. ایسا طوفان میں لے آؤں گا، اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. پھر جو فرشتہ پانی کے لیے افسر مقرر ہے، وہ پانی کے انتظام والا فرشتہ جو ہے آیا. اس نے کہا کہ ابراہیم، اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں تمہاری اس وقت مدد کر سکتا ہوں. میں اتنا پانی برسا دوں گا، اتنا پانی برسا دوں گا کہ سارا آتش کدہ بجھ کر کے ختم ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حاجت لی الیکم، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو فرشتوں نے کہا
کہ آپ ہم لوگوں کی مدد کے حاجت مند نہیں ہیں، ہماری مدد کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری حالت کو خود دیکھ رہے ہیں۔ حسبی عن سوالی علمہ بحالی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سارے حالات سے وہ واقف ہیں۔ وہ ایسے معبود ہیں جو گونگے بہرے نہیں ہیں، جو اندھے نہیں ہیں، لولے لگڑے نہیں ہیں، سب سے بڑی قوت تو انہی کے پاس میں ہے۔ وہ میرے حالات سے خوب واقف ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو ان کا بندہ ہوں۔ جلوانا چاہیں گے جلا دیں گے، اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، بچانا چاہیں گے تو وہ بچا لیں گے، اور ان کو بچانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ چنانچہ حق تعالی شانہ آگے خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ انجام کیا ہوا۔ انہوں نے تو منجنیق میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پیروں کو باندھ کر اس کے ذریعے سے اچھال کر کے ڈال دیا آتش کدے کے اندر، اپنا کام تو یہ کر گئے، مگر حق تعالی شانہ جو اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والے اور اس کے مالک ہیں، اور ہر ایک پر حکم انہی کا چلتا ہے، ہوائیں انہی کی پابند ہیں، پانی انہی کا پابند ہے، آگ انہی کی پابند ہے، سب انہی کی فرما بردار مخلوق ہے۔ حق تعالی شانہ نے انتظام فرمایا یہ کہ آگ کو ڈائریکٹ حکم دے دیا۔ کیا حکم دیا؟ قرآن بتا رہا ہے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم کے اوپر تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سامان بن جا۔ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کا سامان بن جا۔ کیا مطلب؟ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ ابراہیم ٹھٹر جائیں۔ بھئی ٹھنڈی جب زیادہ ہوتی، برف میں کسی چیز کو ڈال دیجئے تو آگ سے تو بچا مگر ٹھنڈی سے مر جائے گا۔ تو ٹھنڈک جو ہوتی ہے وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے، زیادہ ٹھنڈک بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا، مگر اتنی ٹھنڈی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ یہ اللہ تعالی کا پیغام آیا، آگ کے نام آیا۔ اللہ پاک نے جب آگ کو پیدا کیا تو اس کے اندر جلانے کی صلاحیت بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ آگ کو اللہ نے جلانے کی صلاحیت عطا کی ہے تو آگ جلا دیتی ہے۔ لکڑی کو اللہ نے جلانے کی صلاحیت نہیں دی ہے، پتھر کو اللہ نے جلانے کی صلاحیت نہیں دی ہے، پانی کو اللہ نے جلانے کی صلاحیت نہیں دی ہے۔ جس چیز کو یہ صلاحیت اللہ نے بخشی ہے وہی جلا سکتی ہے، اور جسے اللہ نے جلانے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے وہ کیا جلائے گا؟ کسی کو جلانے کے لیے آپ لکڑی اس کے اوپر رکھا ہے تو کیا لکڑی سے وہ جل جائے گا؟ کبھی نہیں جلے گا۔ آگ ایک الگ مخلوق ہے۔ ہر مخلوق کی صفتیں اللہ پاک نے الگ الگ بنائی۔ پانی کی صفت ہے جلتی ہوئی آگ کو بجھا دینا، حرارت کو ٹھنڈا کر دینا، یہ پانی کی صلاحیت۔ اور آگ کی صلاحیت ہے کہ کسی خشک چیز کو جلا کر کے رکھ دے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں جو سب کو الگ الگ ملی ہوئی ہے، سب کو الگ الگ ملی ہوئی۔ تو جس اللہ نے آگ کو جلانے کی صلاحیت عطا کی ہے تو بھی کسی کے مانگنے سے نہیں ملی، اللہ کے فضل سے ملی۔ اس کو اس بات پر قدرت ہے
کہ آگ کے اندر روشنی باقی رہے، جلانے کی صلاحیت اللہ چھین لے؟ بھئی جس نے صلاحیت دی ہے اس کو اتنی بھی تو یہ بھی طاقت تو حاصل ہے کہ وہ اس صلاحیت کو جب چاہے چھین لے۔ تو آگ کو اللہ نے ہی جلانے کی صلاحیت دی ہے، اور جب اللہ چاہے تو آگ سے جلانے کی صلاحیت کو چھین سکتا ہے۔ اس لیے پروردگار کا حکم ہوا، اے آگ خبردار، ابراہیم کا روما نہ جلے، تو اپنی جلانے والی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کر اس وقت۔ اب آگ بجھ گئی۔ بجھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جلتی ہوئی تو دکھائی دے رہی تھی، روشنی اس کی قائم تھی، جلانے کی صلاحیت اس کی کافور ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک کا حکم اس وقت جب آگ کو ٹھنڈی ہونے کے لیے آیا ہے تو ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ایک صرف اسی آتش کدے کی آگ نہیں، دنیا میں جہاں کہیں آگ تھی ہر آگ اس وقت جو ہے سب خاموش ہو گئی ہے، بجھ گئی، جلانے کی صلاحیت اس کی جاتی رہی۔ یہ اللہ پاک کا حکم آیا۔ اچھا، چونکہ اس کے اندر روشنی ہو رہی تھی، جیسے آگ میں لپکیں ہوتی ہیں، لپک چل رہی تھی، روشنی دکھائی دے رہی تھی، اس لیے مطمئن تھے کہ ہم نے ڈال دیا، اب تو جل بھن گیا ہوگا۔ جتنا دہکانا تھا اس باڑے کو وہ دہکا لیا گیا تھا ایک ہفتے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے بعد پھر نہ اس میں کوئی آگ وہ لکڑی ڈالنے جا سکتا تھا، اور نہ لکڑی ڈالنے کی ضرورت ہی تھی۔ جا اس لیے نہیں سکتا تھا کہ اتنی دور تک اس کی حرارت پھیلی ہوئی تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی اس کے قریب جانے۔ قریب سے اگر کوئی گزر جاتا تو جل جاتا، اتنی لپٹیں چل رہی تھی۔ اس لیے ایک ہفتے تک تو ادھر یہ گئے بھی نہیں، کسی نے جھانکا بھی نہیں، کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ ایک ہفتے کے بعد نمرود اپنے محل کے کوٹھے پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اس کی جانب۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ اس آتش کدے کے ایک کنارے میں ابراہیم کے ساتھ میں ایک دوسرا ابراہیم بھی ہے اسی شکل کا، دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کی نظر پڑ گئی تو یہ ہکا بکا ہو گیا کہ ابراہیم کو تو ڈالا گیا تھا جلنے کے لیے، اور وہاں پہ ایک ابراہیم کے بجائے دو ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں۔ نظر پڑتے ہی اس نے بلایا ہوگا اپنے حوالیوں موالیوں کو، یا ہو سکتا ہے کہ وہیں سے اس نے آواز لگائی ہو کہ ابراہیم تم زندہ ہو؟ کہا ہاں بالکل زندہ ہوں۔ کیا تم نکل کے آ سکتے ہو؟ کہا بالکل نکل کے آ سکتا ہوں۔ بلایا اپنے پاس، آ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ وہ حیران، جس کو جلا دینے کی خاطر اتنی بڑی تدبیر کی گئی، وہ ساری کی ساری تدبیر فیل ہو گئی، ابراہیم تو آج بھی زندہ۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ وہ دوسرا آدمی جو تمہارے پاس بیٹھا ہوا تم سے باتیں کر رہا تھا وہ کون؟ وہ تو تمہاری ہی شکل کا تھا، جیسے تم ہو ویسے وہ بھی تھا، آخر وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میرے پاس بھیجا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ تو اپنی صورت ابراہیم جیسی بنا۔ میرا ہم شکل تھا،
اور مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، تاکہ انسیت پیدا، اس لیے کہ انسان ایسا ہے کہ اگر اس کو ایک جگہ اکیلا کر دیا جائے تو کڑ کڑ کے مر جائے گا. تو میری انسیت بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے اس فرشتے کو میرے پاس بھیجا تھا اور وہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام آ گئے، زندہ سلامت ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جن بندھنوں میں ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھا گیا تھا وہ تو جل گئے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک روما بھی نہیں جلا تھا. اب دیکھیے انسانیت کس کو کہتے ہیں. یہی میں کہتا ہوں آج اس دجالی دور میں انسانیت ختم ہو گئی ہے. جب لوگوں کے اندر انسانیت تھی تو انسان تھے کیسے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہیں. جس نمرود نے آتش کدے میں جھونکوایا تھا اس نمرود کے سامنے وہاں سے نکل کر ابراہیم علیہ السلام آ کر کے کھڑے ہیں. تو اس نے کہا ابراہیم میں مان گیا کہ تمہارا معبود سب سے بڑا طاقتور ہے. جس معبود کو تم معبود مانتے ہو طاقتور وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں تھی جو تم کو بچا لیتی. اس سے پتہ چل گیا کہ تمہارا معبود جو ہے حقیقی معبود وہی ہے، اور ہماری اپنی غلطی بھی واضح ہو گئی کہ ہم ناحق پر ہیں، باطل پر ہیں. اب ہم تمہارے معبود کے لیے قربانیاں پیش کریں گے، ہم قربانی کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ چاہے جتنی قربانی کرو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارا عقیدہ باطل ہے. پہلے اپنا عقیدہ درست کرو، میرے دین پر آؤ، توحید کو قبول کرو، اللہ کی ذات و صفات کا اقرار کرو، اس کے بعد ہی اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عمل مقبول ہو سکتا ہے. اس کے پہلے نہیں ہو سکتا. جس دین پر تم قائم ہو، اگر اس دین پر قائم رہتے ہوئے لاکھ قربانی کرو گے، ایک قربانی بھی تمہاری اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی. یہ جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس نے کہا بہرحال میں قربانی تو کروں گا، رہ گیا دین کا اور عقیدے کا مسئلہ تو وہ تو میری سلطنت سے جڑا ہوا ہے، میری بادشاہت سے جڑا ہوا ہے، یہ تو میری حکومت کا معاملہ ہے. اب اگر میں اپنے عقیدے کو بدل دیتا ہوں تو میری حکومت چلی جائے گی، اس لیے ایسا تو نہیں کر سکتا ہوں. بیچارہ محروم رہ گیا، مگر حق اس کے سامنے کھل گیا. اب یہ جو کارروائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، یہ بالکل انتہا درجے کی آخری کارروائی ہے. ادھر نمرود بھی اپنی ساری کارروائیاں کر کے فیل ہو چکا تھا اور خاموش بھی ہو چکا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم آتش کدے سے بچ کے آ گئے تو اب ہم دوسری طریقے سے ان کو قتل تو کروا سکتا تھا دوسرے طریقوں سے بھی، مگر اس نے کہا نہیں، اب یہ بات غلط ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. ایک سزا دینی تھی ہم نے دے دیا، اگر وہ بچ رہا ہے تو اپنے مقدر سے بچ رہا ہے، اب دوسری کارروائی اگر کی جاتی ہے انسانیت کے خلاف. یہی فرق ہے اس وقت کے نمرود میں اور اس وقت کے فرعون میں اور آج کے ان دجالوں میں، یہی بنیادی فرق ہے. اگر ایک طرف اپنے مقدر سے کوئی بچ رہا ہے تو پھر یہ دوسری تدبیروں سے اس کو قتل کرا رہے ہیں. یہ دجال آج کے موجودہ دور کے پچھلے تمام فراعنہ سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. نمرود نے پھر کوئی دوسری کارروائی نہیں کی بلکہ اپنے عقیدے کو ٹٹولنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود کو صحیح تسلیم کرنے لگا، اس کا دل اس کا اقرار کرنے لگا، اور اس نے قربانی پیش کرنے کے لیے کہا کہ میں تمہارے معبود کے لیے قربانی پیش کروں گا. اس سب کے باوجود
کہ اب نمرود ابراہیم علیہ السلام کو اذیت پہنچانے کے در پہ نہیں ہے، مان گیا ہے وہ توحید کا لوہا، اس کے باوجود اللہ پاک کو یہ منظور نہیں ہوا کہ اب ابراہیم اس کی سلطنت میں رہیں۔ اس لیے اللہ پاک کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم اپنے بھتیجے لوط کو اور اپنی چچا زاد بہن سارا کو لے کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16-17 سال کی تھی، 17-18 سال کی رہی ہو، غرض کی 9 عمری کا یہ واقعہ ہے۔ اب لوط بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے ان کا نام تھا ہاران، ان کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام، بعد میں یہ پیغمبر ہوئے ہیں، مگر ابھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبعین میں سے ہیں، ان پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے۔ حضرت سارا کے ساتھ حضرت ابراہیم کا اس وقت کے دستور کے مطابق نکاح ہو چکا تھا، وہ بیوی تھی، مگر بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان بھی لائی تھی۔ تو کل 3 آدمی تھے توحید کے دین پر قائم رہنے والے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، اور ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط، اور ایک ان کی چچا زاد بہن حضرت سارا جو نکاح میں بھی آ چکی تھی۔ یہ 3 ہی آدمی تھے اس روئے زمین پر توحید کے علم بردار اور ایمان والے۔ اللہ پاک کا حکم ہوا کہ تم اپنے مومنوں کو ساتھ میں لے کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بس خوش رہو اہل وطن، ہم تو اپنے گھر چلے، اب ہم چل رہے ہیں، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ جب ان ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ چل تو رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں، منزل کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا منزل کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ منزل کہاں ہے، حکم ہے یہاں سے نکلنے کا، ہم نکل رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ چنانچہ یہ 3 آدمیوں کا قافلہ وہاں سے کوسا گاؤں سے نکل پڑا، اور قصد یہ تھا کہ اب عراق کا علاقہ چھوڑ دیں گے۔ یہ بابل شہر کے نواح کا علاقہ تھا، ارد گرد کا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین کی خاطر سب سے پہلے جو ہجرت ہوئی ہے اس روئے زمین پر، اس پہلی ہجرت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر کے ہجرت کر رہے تھے۔ اور پھر دوسری ہجرت اس وقت ہوئی ہے اللہ کے دین کی خاطر، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیگم حضرت رقیہ کو لے کر کے اور کچھ حضرات صحابہ کا قافلہ لے کر کے مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا رہے تھے۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ پہلا جوڑا جس نے دین کے لیے ہجرت کیا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا جوڑا تھا، اور یہ دوسرا جوڑا ہے جو اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب وہاں سے نکل پڑے۔ قرآن کہہ رہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خفیہ تدبیر کرنے میں کوئی کمی نہیں کیا تھا، مگر ہم نے ان کی ساری کارروائیوں کو ناکام بنا دیا۔ فجعلناهم الاخسرین، ان کی ساری کارروائیوں کو ہم نے ناکام بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور اتنی بڑی مصیبت سے بچا کر ابراہیم کو اور ان کے ساتھ حضرت لوط اور ان کی بیوی حضرت سارہ کو، ان لوگوں کو ہم نے
نجات دیا اور اس علاقے سے چل نکل کر کے ملک شام کی طرف آنے کا ہم نے فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے تو پہلا جو پڑاؤ کیا ہے وہ مقام حران پہ آ کے کیا ہے۔ کچھ دنوں تک حضرت مقام حران پر رہے، اس کے بعد پھر وہاں سے کوچ کیا تو مصر پہنچے، اور مصر میں وہ واقعہ پیش آیا تھا جو مصر کا جو اس وقت کا فرعون تھا، اس نے حضرت سارہ کو بلوا لیا تھا اپنے محل میں، اور پھر حضرت سارہ کی کرامت کا ظہور ہوا تھا کہ وہ ہاتھ پیر پٹکنے لگا تھا زمین کے اوپر، بے ہوش ہو کر کے گر پڑا تھا۔ واپس کیا اس نے حضرت سارہ کو، اور حضرت سارہ کی بزرگی کو تسلیم کیا، اور ان کی خدمت کے لیے ایک خدمتگار حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کے سپرد کر کے اور وہاں سے رخصت کیا۔ اور اتنے نہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے بہت سارا مال مویشی بھی اس نے ساتھ میں دے دیا تھا۔ یہ واقعہ وہیں پر مصر میں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد کچھ زمانے تک حضرت وہاں مصر میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا مصر کا علاقہ چھوڑ کر کے ملک شام میں چلے آئے۔ جب مصر سے نکل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا، مقدس کا جو یہ علاقہ ہے اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقام پر فرمایا ہے کہ ہم نے اس علاقے کو بابرکت بنایا ہے۔ پچھلی امتوں میں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا تھا اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ آخری زمانے کا جو پیغمبر ہوگا وہ پیدا ہوگا مکے میں، اور اس کی ہجرت ہوگی طیبہ میں، اور اس کی سلطنت قائم ہوگی ملک شام میں، اور اس کے حالات بنتے چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی میں حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ان کی گورنری چل رہی تھی ملک شام کے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ نے یہاں پر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور باقاعدہ بادشاہت کی بنیاد پڑ گئی۔ جو بات پچھلی کتابوں میں بتائی گئی تھی وہ سامنے آ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اور بادشاہت کا جو قیام ہوا وہ ملک شام کے اندر ہوا۔ ملک شام کو یہ تقدس یہ نیا نہیں ہے بلکہ پرانا ہے۔ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بابرکت بنایا ہے۔ ہر دور میں بیت المقدس کے علاقے کو عظمت حاصل رہی ہے، اور اس علاقے کو بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ پچھلے زمانے کے انبیاء علیہ السلام جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوتا تھا تو وہ اپنے وارثوں کو بلا کر کے یہ وصیت کرتے تھے کہ میرے مر جانے کے بعد میں میری لاش کو لے چل کر کے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ کئی ہزار پیغمبروں کی قبریں بیت المقدس کے آس پاس میں، اور ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر وہاں پر آئے۔ اس لیے معنوی اور روحانی اعتبار سے بھی وہ ہمیشہ روحانیت کا مرکز رہا ہے، اور مادی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بڑا سرسبز و شاداب اور بڑا زرخیز بنایا ہے۔ سنا ہے، گیا تو نہیں ہوں، سنا ہے کہ بڑا شاداب علاقہ ہے، وہاں نہریں ہیں، پانی ہے، باغات ہیں، اور بڑی شادابیاں ہیں۔ ہر قسم کی ظاہری نعمتوں سے وہ علاقہ مالا مال ہے۔ تو مادی اعتبار سے بھی وہ بڑا بابرکت ہے، معنوی اور روحانی اعتبار سے بھی وہ توحید کا مرکز رہا ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہاں پر برکتیں
ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کا آغاز بھی ملک شام سے ہی ہوا، اور آخری زمانے کے متعلق بھی حضور نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں جب تمہارے لیے کہیں پر زمین تنگ کر دی جائے اور تمہیں ہجرت کرنا پڑے تو تم ہجرت کر کے ملک شام چلے جانا، یہ حضور نے فرمایا۔ اور آخری زمانے میں جو دین کی بنیاد، دین کا جو مرکز بنے گا وہ ملک شام ہی بنے گا۔ یہ احادیث کے اندر روایات اس کی طرف اس کے لیے موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ ارض مقدس ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا کر کے بسا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ چونکہ حضرت امیر معاویہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ جاری تھی، دونوں میں موافقت نہیں تھی، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے چل رہے تھے، مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کا مخالف اور حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مخالف